داتا دربار میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ فخر العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالمی دامت برکاتہم العالیہ نے جب اطلاع دی کہ میں کچھ عرض کروں تو کشف المحجوب شریف کو شروع سے آخر تک دیکھا تو ایک عنوان جو مجھے نظر نہ آیا وہ تھا ذکر الہی۔ یہ مجھے نظر نہ آیا، میں حیران اس بات پر تھا کہ اتنا اہم عنوان کشف المحجوب جیسی کتاب نظر نہیں آ رہا، لیکن جب شروع سے آخر تک کے عنوانات کو دیکھا تو ہر عنوان کا مرکز ہی ذکر الہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، آپ بھی کشف المحجوب شریف کو دیکھیں، یہ عنوان آپ کو دستیاب نہیں ہوتا، مگر آپ شروع پہ دیکھیں جہاں پر زہد کا ذکر ہے، جہاں پر محبت کا ذکر ہے، جتنے علوم کا ذکر ہے، کرامت کا ذکر ہے، وہاں پر معجزات کا ذکر ہے، ان سب کی بنیاد ذکر الہی ہے۔ اور اتنا بڑا اثر کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ذکر الہی صرف زبان سے کہہ دیا اللہ تو کافی ہے۔ اگر یہی کافی ہے تو اللہ اللہ کرنے سے ہمیں سکون کیوں نہیں ہوتا؟ نماز پڑھتے ہیں، اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ رکوع سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں ہم نے ذکر الہی کا ایک حصہ اختیار کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو زبان نے کہا ہے اللہ، مزہ تو تب ہے کہ آنکھ بھی کہے اللہ، واہ واہ واہ، زبان پہ کہہ دیا اللہ، ہاتھوں کی حرکت بھی کہے اللہ، تیری رفتار، تیرا کردار، تیری اٹھک اور بیٹھک، تیرا انداز تکلم، اس سے مصطفی اداؤں کا انداز چھلکتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ذکر، یہ پھر ذکر بنتا ہے۔ یا اللہ ذکر کرے، دے گا کیا؟ زبان کہے اللہ، حواس خمسہ ظاہرہ کہے اللہ، حواس خمسہ باطنہ کہے اللہ، دے کیا دے گا؟ حدیث قدسی ہے، آنا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جلبت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائیوں میں ہو، کسی بھی مقام پر جب مجھ رب کو یاد کرتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، اس بندے کے ساتھ میں رب بھی ہوا کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی وانا معه اذا ذکرنی، میرا بندہ مجھے جب بھی یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ تنہائیوں میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، جب میرا بندہ مجھے بڑے اجتماع میں یاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر اجتماع میں میں اپنے بندے کو یاد کیا کرتا ہوں۔ اور میں داتا دربار میں حاضر ہو کر خدا کی قسم میں ذوق لے کر کہہ رہا ہوں، اس وقت ہم بڑے اجتماع میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ مولا تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا وعدہ ہے جو بندہ، جو جماعت مجھے یاد کرتی ہے وہ تنہائیوں میں یاد کرتی ہے، میں چکائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔
وہ اجتماع میں یاد کیا کرتے ہیں، اس سے بہتر اجتماع میں مولا تو نے فرمایا کہ میں یاد کیا کرتا ہوں۔ مولا ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، تیری توحید کے راج الاپ رہے ہیں، اور تیرے حکم کے مطابق ہمیں یقین ہے ہم تجھے یہاں یاد کر رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پر یاد فرما رہا ہے۔ کاشانہ نبوت سے سرکار کو سرا جلوہ افغن ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے، فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آج کہتا ہے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا، بھی ہے اور بکا بھی ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کی یادوں میں مصروف ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، تجدد دیا، اور ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے کالی کالی زلفوں والا محبوب ادا کر دیا۔ فرمایا اللہ ہی قسم اٹھا کے بتاؤ واقعتاً اسی لیے بیٹھے ہو؟ اور یہ یاد رکھیے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ آمنہ کا لال جانتا نہیں، وہ تو نگاہوں کو جھکا دیتا ہے۔ کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزع عن القول بل آخر جمشید النمیمہ، نگاہوں کو جھکا دیتا ہے۔ اور بڑے پیار سے کہتا ہوں اپنے دادا دربار میں حاضر ہو کر ہر مسلک کا بندہ سنے، ہر محکمے کا بندہ سنے، آمنہ کا لال نگاہوں کو جھکاتا ہے تو زمین کے پاتال کو تک لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الجامع الصحیح للبخاری کتاب الکسوف، نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا۔ حضور نماز کے دوران اوپر دیکھ رہے تھے، کیا دیکھا؟ جملہ ذرا سنیں، فرمایا انی رأیت الجنۃ، کھڑا فرش سے زمین پر تھا مگر خدا کی قسم میں جنت الفردوس کے جلووں کو تک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے ہاتھ بھی تو اوپر فرمایا تھا، فرمایا فتنابلت منها عنقودا لو اخذت منها عنقودا لاکلتم ما بقیت الدنیا۔ فرمایا جب میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، مرغانوں کو دیکھا، اور وہاں پر درختوں پر لٹکے ہوئے پھلوں کو دیکھا، تو میں مصطفیٰ ہاتھ بڑھا کر جنت الفردوس کے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا تھا۔ اگر میں لے آتا لو اخذت منها عنقودا، اگر میں لے آتا لاکلتم ما بقیت الدنیا، تو پھر یاد رکھے ایک ہوتا وہ جنت کا پھل، اور ایک وہ ہوتا کہ جس نے دست مصطفیٰ کے بوسے لے لیے ہوتے۔ ایک تو جنت کا پھل ہوتا، اور دوسرا اس نے میرے ہاتھ کو بوسے لے لیے ہوتے۔ پوری زندگی وہ قیامت آنے تک اگر تم وہ میرے ہاتھوں سے لگا ہوا پھل کھاتے ہی رہتے تو خدا کی قسم کبھی وہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ یہ ذکر الہی کر رہے ہیں، اور کائنات کی آقا فرماتا ہے کہ رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے من تقرب الی عبدی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو شخص میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک گز آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اور آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کتنے کتنے فاصلے سے آئے، کیا آپ صرف ایک بالشت بڑھ کر آئے؟ سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے آئے، ہزاروں میلوں کی مسافت سے آئے، کچھ دیسی بھی ہیں کچھ پردیسی بھی ہے، سمندر پار سے بھی آئے، اور دیکھو وہ فرماتا ہے من تقرب الی عبدی شبرا
جو ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ داتا دربار میں آنے والوں، یہاں جو آئے ہو کیا ویسے ہی آ گئے؟ کیا آپ نے سمجھا کہ بس پولیس کے افراد نے آپ کو دیکھا کہ کیا جیب میں کوئی چیز تو نہیں؟ کیا انہوں نے صرف آپ کی جیب کو دیکھا، آپ کے جسم کو دیکھا؟ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال آنے والوں کے دل کو دیکھ رہا ہے، دل کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اپنے دل میں کیا لے کر آ رہا ہے، کیا اپنا ناز اور نخرہ لے کر آ رہا ہے، کیا اپنا انداز لے کر آ رہا ہے، یا میرے اس بندے کے انداز کو سینے میں جگہ دے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا۔ ذرا غور کرنا، جو بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، ایک گز آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی کشادہ کی، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ دونوں ہاتھوں کو کیسے کشادہ کرتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ آگے بڑھ کر بندے کا استقبال کرتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے، ایک دوسری حدیث پاک میں ہے من لقیانی بقراب الارض خطیۃ لقیتہ بمثلها مغفرۃ، جب تم میری طرف آتا ہے گناہوں کے ڈھیر لے کر آ جاتا ہے، لاہور نہیں، پاکستان نہیں، پوری روئے زمین کے جتنے اگر تیرے گناہ ہیں آجا، جملہ دیکھو آجا میرے بندے تو آجا۔ اور جب بندہ اتنے گناہ لے کر جاتا ہے رب فرماتا ہے تو روئے زمین کی برائی کے مطابق گناہ لے کر آجا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں اتنے تمہیں بخششیں عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس کی بات گاہ میں جب بندہ پہنچتا ہے ذکر کی زندگی، جہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں، حضور فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ بندے نے سمجھا میری نبض چل رہی ہے تو میں زندہ ہوں، آنکھیں جھپک رہا ہوں تو زندہ ہوں، ایک مقام سے چل کر دوسرے مقام کی طرف جا رہا ہوں تو زندہ ہوں۔ آؤ مدینہ شریف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سے پوچھتے ہیں، فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جس نے ذکر کی زندگی کو اختیار نہ کیا، دولت والا ہو، کوٹھیوں والا ہو، کاروں والا ہو، وہ پیساروں والا ہو، وہ برانڈوں والا ہو، اگر اس بندے نے ذکر الہی کو اختیار نہیں کیا وہ چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے، چلتا پھرتا ہوا وہ مردہ ہے۔ اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا اس کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں، ایک جھکی میں رہ رہا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، وہ اپنے قدموں پر چل کے وہ مسجد میں آ رہا تھا، اس کے پاس وہ بہت بڑے خزانے نہیں مگر وہ یاد الہی کے خزانوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ وہ بندہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، سرکار فرماتا ہے یہ بندہ مر بھی جائے، مر بھی جائے جو ذکر الہی سے زندگی بسر کرتا رہا، جب مر بھی جائے تو رب ذوالجلال اس بندے کو حیات جاودانی عطا کر دیتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ اور جس نے ذکر کیا، میں پوچھتا ہوں جس نے ذکر کیا، بلال حبشی رنگ کے کالے، بلال حبشی کوڑے کھانے والے، بلال حبشی در در سے دھکار دیے گئے، مگر ذکر الہی کو سینے میں رکھتے ہیں، مقام یہ ملا کہ چلتے فرش زمین پر ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ذکر الہی کا مقام ہے۔ اور سرکار دوسرا کائنات کیا کا ارشاد فرماتے ہیں
لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ۔ آج کل لوگوں کو اپنا رنگ چمکانے کا بڑا شوق ہے، ذرا غور کرنا، بہت سی کریمیں نکل گئی، بہت سے پاؤڈر نکل گئے، بہت سی لیکوڈ چیزیں آ گئی، بہت سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، مگر چند دن چھوڑ دیے جائیں رنگ پھر وہاں کا وہاں آ جاتا ہے۔ آؤ، ایک پاؤڈر ایسا بھی ہے، ایک پاؤڈر ایسا بھی ہے، ایک کریم ایسی بھی ہے کہ جب وہ استعمال کی جاتی ہے اب بھی حسن دیتی ہے، قبر میں بھی حسن دیتی ہے، اور جب بندہ قیامت کے دن اٹھتا ہے تو اس کا حسن وہاں بھی برقرار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ذکر الہی، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَىٰ مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ لَيْسُوا بِأَنبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءٍ يَقْبِضُهُمُ النَّاسُ۔ وہ لوگ دیکھیں گے کہ بندے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے چمک رہے ہیں، نہ نبی ہیں، اور یہ لوگ نہ شہید ہیں مگر لوگ ان پر فخر اور ناز کر رہے ہوں گے۔ ایک عرابی اپنے گھٹنوں کے بل اٹھے، ایسا عرابی تم پتہ ہی، عرض کرتے حضور ذرا یہ تو بیان کریں وہ بندے کون ہیں، کچھ اشخاص کیسے ہیں جن کا اتنا رنگ روپ ہوگا؟ اور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی محبتیں میری وجہ سے، سبحان اللہ۔ اور میں پیار سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر آپ لاہور میں آئے ہیں، دن کے اس وقت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی ملازم پیشہ ہے، کوئی آرتی ہے، کوئی کیسا ہے، مگر میں یقین سے کہتا ہوں یہاں جو بیٹھے ہیں سارے کے سارے داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کی تقریب میں آنے والا ہر بندہ اس بات کو سینے میں لے کر جائے۔ صحیح بخاری، حالات قبر کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، یہ بتا تو کیا کہا کرتا تھا۔ یہاں منافق کا ذکر بھی ہے، وہ بندہ مومن کا ممکن کا ذکر بھی ہے۔ منافق کہے گا بس لوگ کہتے تھے کہتا رہا، اس کا دوسرے نمبر پر ذکر ہے۔ یہ گھوڑا آئے گا سر میں پڑے گا، تجھے اس کا نہیں پتا اور تجھے اس کا نہیں پتا۔ ایک اور یہ ہے بندہ مومن، یہ ہے اجمیری کا منگتا، یہ ہے شیخ اجمیری کا منگتا، یہ ہے بابا فرید الدین کا گداگر منگتا، اور یہ وہ فقیروں کا فقیر۔ جب اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا دنیا کے اندر رہتا ہوا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا، وہ نگاہ کو اٹھا کر کہے گا او جو آج کہتا ہے وہی وہاں کہے گا، اور یہ تو وہ دعا کے چہرے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تو بدلین کے زلفوں والا آ گیا، سبحان اللہ۔ یہ تو ماں عالم بسر کے کاجل والا آ گیا، یہ تو علم نشاء کے سینے والا آ گیا، یہ ید اللہ کے ہاتھوں والا آ گیا، وہ یہ وما رمیتا کی پھینک والا آ گیا، یہ وہی آ گیا اذا تبسم لقد اضاء البیت، جو رات تاریک رات میں مسکرایا کرتا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔
کہ وہی آ گیا اذا تکلم روی کالنور یخرج من بین الثنا یا جب مسکرایا کرتا تھا کلام کیا کرتا تھا تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا کیا یارو یہ آج جو نعرے لگتے ہیں تکبیر کا نعرہ رسالت کا نعرہ میرا ذوق خدا کی قسم یہ ذوق کہتا ہے یہ سنی بندہ مدینے والے کو پورے حقیقت کے ساتھ ماننے والا بندہ جب قبر میں جائے گا آج جو نعرہ تو یہاں پہ لگا رہا ہے قبر میں بھی جا کر یہی نعرے وہاں پہ لگائے گا. ذکر الہی کی زندگی بسر کرتا ہے نگاہ اٹھانے سے پہلے مشورہ کرتا ہے مولا آنکھ تو نے دی ہے اب یہ بھی بتا یہاں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. سماعت تو نے دی مجھے یہ بتا کہ یہاں اختیار کروں یا نہ کروں. چھونے والی قوت لامسہ دی مولا یہ بتا یہاں استعمال کروں یا نہ کروں. مولا تو نے خمسہ حواس خمسہ ظاہرہ باطنہ دیے بتا کیا کروں. جب وہ بندہ پوچھ پوچھ کر چلتا ہے یہ ذکر کی زندگی ہے پوچھ کر چلا مولا تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا اور ایک وقت آتا ہے ادھر سے پیغام آتا ہے حتی احبہ تو میرے ساتھ پیار کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے حتی احبہ میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اب تو مجھے تجھ سے پیار ہو گیا. سبحان اللہ. اب جب بندے سے پیار ہوتا ہے جب بندے سے پیار ہوتا ہے تو پیار کرتا ہے. شیخ سیالوی نے پیار کیا آپ نے ایک پیڑ دیا وہاں پہلے رکھی اب یہاں بھی عطا فرمائی یہ کا پیار ہے یہ میری بانی یہ آپ کا پیار ہے. رب سے زیادہ اب تو پیار کرے تو تو ہمیں کیا دے گا. واہ واہ. یہ دو چیزیں ہیں یہ تو ہماری پہنچ میں ہم نے یہ دے دی اب تو کیا دے گا. تو جب پیار کرتا ہے بندوں سے محبت کرتا ہے جب بندوں سے پیار کرتا ہے تو کیا دے گا. فرماتا ہے فَإِذَا دادا دربار میں آنے والوں اس کو دل میں جگہ دینا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. وہ فرماتا ہے کہ کان بندے کے ہوتے ہیں ان کانوں سے سنا میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ آنکھ بندے کی ہوتی ہے ان آنکھوں سے دیکھا میں کرتا ہوں. مولا اور کیا دیتا ہے فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا ہاتھ بندے کا ہوتا ہے ان ہاتھوں سے پکڑا میں کرتا ہوں. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا قدم بندے کا ہوتا ہے ان میں جلالت کا نور وہ میرا ہوا کرتا ہے اور اس بندے کا مقام جہاں تک بڑھ جاتا ہے اذا سألنی لأعطینہ وإذا استعاذنی لأعیذنہ. اب یہ بندہ جو صبح و شام کہتا ہے مان جا میرے مولا مان جا میرے مولا اب تو مان جا. ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے اب تو مانگتا چلا جا میں تیری چھوڑی کو بڑھتا چلا جا. بس قرونی اذکرکم. اللہ
20 مرتبہ تقریباً 10-12 لاکھ روپیہ عطا کیا. پھر کہیں جا کر پھر کہیں جا کر ریاض الجنہ میں بندہ پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کا نمبر نام نکل آئے, پورا اندازی میں نام آ جائے, تو پھر وہ ریاض الجنہ میں پہنچتا ہے. اگر قربان جائے اللہ کی پیار, بندہ 10-12 لاکھ روپیہ خرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے, پھر ریاض الجنہ میں جاتا ہے. مولا اب میں ریاض الجنہ نہیں جا سکتا تو کیا کروں؟ اللہ کا پیغام آتا ہے میں ریاض الجنہ ہی تیرے پاس لے آتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ. اب وہ ریاض الجنہ کیسے آ گئی, ریاض الجنہ کیسے آ جائے؟ سرکار دو سرات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اذا مررتم بریاض الجنہ فتحوا, جب تم جنت کی کیاری کے ریاض الجنت کے قریب سے گزرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو, اپنا حصہ لے لیا کرو. اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں سارے کے سارے ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے, اور یہ خالی بات نہیں ہے. اذا مررتم بریاض الجنہ فتحوا, سرکار فرماتے ہیں جب تم ریاض الجنہ سے گزرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو. اور کہ حضور ماں ریاض الجنہ, حضور ریاض الجنہ کیا ہے؟ فرمایا حیلۃ الذکر, اللہ, جہاں تم بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہو, ذکر الہی کرتے ہو, اس کی ثنا کرتے ہو. یاد رکھنا کہ رب ذوالجلال اسی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا کرتا ہے. اللہ. آج اس لیے میں بڑے ذوق سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ دادا دربار کی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ساتھ اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ ہم سارے کے سارے ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ. یہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اپنا حصہ بھی لے رہے, یہ اس کے ذات کا احسان. اور پھر یہ دیکھو صرف ایک دن ذکر الہی کرنے والے کا مقام, جس نے ساری زندگی ذکر الہی کیا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ کائنات کیا کا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک دن مجھے یاد کیا, ساری زندگی نہیں, صرف ایک دن مجھے یاد کیا, اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش پہ جہنم میں جل رہا ہے, وہ میرے فرشتوں جاؤ ایک دن ذکر الہی کرنے والے کا مقام, جاؤ جاؤ جا کر اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا. صرف ایک دن ذکر کیا, اور جس نے ساری زندگی اپنے مولا کے نام پر وقت کر دی ہو تو پھر رب ذوالجلال سے پھر غوث اعظم بنایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اسے داتا گنج بخش علی حجویری بنایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اسے شیخ سنجری بنایا کرتا ہے. اسے داتا گنج بخش علی حجویری کر دیا کرتا ہے. اسے شاہ رکن اعظم کر دیا کرتا ہے. اسے شاہ دولہ بنا دیا کرتا ہے. اسے شاہ صدر الدین بنا دیا کرتا ہے. اسے بابا فرید الدین بنا دیا کرتا ہے کہ تو مجھے یاد کرتا ہے, تو میرے ترانے کہتا ہے, میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری دنیا تیرے ترانے کہتی ہے. سبحان. اور ایک آخری جو آیات پیش کر کے اجازت چاہوں گا, جب قیامت کا دن آئے گا, قیامت کا دن آئے گا, لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ان الشمس تدنو یوم القیامہ, سورج قریب آ جائے گا. حتی ینتہی العرق الی نصف اذنہا, بندوں کا پسینہ بہتا ہوا ان کے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. قیامت کا یہ عالم, مگر ایک طبقہ مسکرا نہیں رہا ہوگا, ہنس رہا ہوگا. اللہ. ہنس رہا ہوگا. سورج قریب ہے مگر وہ ہنس رہا ہے. آدھے کانوں تک پسینہ پہنچ گیا, بندہ ہنس رہا ہے. عجیب بات ہے, اور صرف ہنس نہیں رہا بلکہ جنت الفردوس کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہے. یا اللہ عجیب بات ہے.
سرکار دوسرا ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا تزال السنتهم رطبۃ من ذکر اللہ يدخلون الجنۃ وهم يضحکون، جو اس زندگی میں یہاں رہتے ہوئے اس دھرتی میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، قیامت کے دن کی سختی ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی، سورج کا قریب ہونا اس کی تمادت اس پر اثر نہ کرے گی۔ وہ لوگ جو ذکر الہی میں زندگی کو گزارتے ہیں وہ مسکراتے نہیں، ہنستے ہوئے جنت الفردوس میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آج اللہ کی ذات کا احسان کرم اور فضل ہے کہ ذکر الہی کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہیں، اور یہی ذکر الہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا چہرہ ہے، اور یہی ہمارا جوبر ہے، یہی ہمارا دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ جل جلالہ اس آستانے کا فیضان وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح سے حسب ثابت عام رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ وسلم۔ ماشاءاللہ، فکر انگیز، خوبصورت، علمی، عملی، تربیتی، اصلاحی گفتگو فرما رہے تھے پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید مظہر فرید شاہ صاحب۔ یقیناً ہماری زندگی کے جو مراحل ہیں ہم نے